اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ اب اس آیت میں ایک تو روزوں کی فرضیت کو بیان کر دیا گیا اور دوسرا روزے کے مقصد، غرض اور غایت کو بھی بیان کر دیا گیا تاکہ تم متقی بنو۔ متقی سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے قوانین اور احکامات کی پابندی کرو تم۔ یہ آیت نمبر ہے 183۔ اب اس کے بعد روزے سے متعلق چند مسائل ہیں کہ جو آپ کی اور میری زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، ان مسائل کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا اور پھر ان کا حل بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ اور یہ مسائل بڑے اہم ہیں۔ اکثر طور پر پوچھا جاتا ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے روزوں کے حوالے سے یہ مسائل ہمیشہ زیر بحث آتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایام معدودات، کہ روزے کے جو دن ہیں روزوں کے، یہ چند دن ہیں، مقررہ ہیں، گنے ہوئے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو تم میں سے مریض ہے، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ اپنی گنتی کو دوسرے دنوں سے پورا کر لے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہوا، اگر وہ 30 روزوں میں سے 10 روزے اس کے چھوٹ گئے تو وہ رمضان کے بعد وہ روزے رکھ لے گا۔ اسی طرح وہ شخص کے جو سفر میں تھا، سفر میں اس کے 10 روزے رہ گئے یا 12 روزے رہ گئے، تو وہ اپنے 10-12 روزے بعد میں رکھ کر اپنی گنتی کو پورا کر لے گا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے جسے قرآن مجید نے یہاں پر بیان کر دیا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو دائم المرض ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے بیمار ہے اور ایسی بیماری کا شکار ہے کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں، یا وہ دوائی کے ساتھ گزر اوقات کرتا ہے، تو وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے یہ مشقت کا کام ہو جاتا ہے۔ اور اسی ضمن میں ان لوگوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ جو بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ جس کے بعد ان کا صحت یاب ہونا اور ان کا طاقتور ہونا یہ ناممکن ہو جاتا ہے، یہ ضمناً وہ لوگ بھی اس میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو خواتین حاملہ ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، اب واضح بات ہے کہ خواتین کی زندگی میں یہ مرحلہ کئی بار آتا ہے، تو اگر اسی حالت میں ان کا رمضان گزرتا ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتی اور روزے اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ایک مہینے 30 روزے ہو گئے، پھر سال 2 سال بعد پھر یہ وقت آیا 2 سال 3 سال بعد کہ پھر ان کے 30 روزے پھر رہ گئے، اسی طرح پھر آگے رہ گئے، تو واضح بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں روزوں کو رکھنا یہ ایک مشقت کا کام اور ایک مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو حاملہ عورت ہے اس کا حل بھی قرآن مجید نے بتا دیا، وہ آگے جا کر میں اس کا ذکر کروں گا۔ اسی طرح وہ خواتین کے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، تو واضح بات ہے کہ وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ ان کے لیے مشقت کا کام ہے، تو وہ رمضان میں روزے نہیں رکھیں گی۔ جب وہ رمضان میں روزے نہیں رکھیں گی تو یہ روزے ان کے جمع ہوتے چلے جائیں گے، اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر جس طرح بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اسی طرح بچوں کو دودھ بھی پلانا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو 30 مہینے قرار دیا ہے، یعنی بچوں کی پیدائش سے لے کر، پریگننسی سے لے کر دودھ چھڑانے کی مدت تک اس کو 30 مہینے کہا ہے۔ یعنی 30 مہینوں میں سے آپ یوں دیکھ لیجئے کہ تقریباً 2 سال تو دودھ پلانے کی مدت بن جاتی ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو مدت ہے وہ پریگننسی کی بن جاتی ہے۔ تو 2 سال ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اب اس عرصے کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں 2 رمضان آتے ہیں یا 1 رمضان آتا ہے، تو اب واضح بات ہے کہ اگر ماں کمزوری محسوس کرتی ہے کہ اس نے دودھ پلانا ہے اور بچے کی جو ڈائٹ ہے وہ اسی پر ہی اس کا انحصار ہے، تو اب وہ روزہ چھوڑے گی۔ جب وہ روزے چھوڑے گی تو وہ روزے اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے، تو اب اس کے لیے مشقت ہو جائے گی کہ وہ بعد میں روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے
کہ آپ جب زیادہ بوڑھے ہو گئے، غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا یہ ارشاد بڑا مشہور ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں 10 سال رہا، اور 10 سال کے عرصے میں رسول اللہ نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا یا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یعنی آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کی سیرت ہے۔ لیکن حضرت انس بن مالک جب زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے تو وہ پھر روزے تو رکھ نہیں سکتے تھے، تو پھر اس کے بدلے میں فدیہ دیا کرتے تھے۔ اب قرآن مجید نے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک لحاظ سے مجبور ہیں، ان کے لیے مشقت ہو جاتی ہے کہ وہ رمضان کے بعد پھر روزے رکھیں۔ اتنی بڑی تعداد روزوں کی ہو جاتی ہے کہ 2 مہینے کے روزے ہو گئے، 3 مہینے کے ہو گئے، 4 کے ہو گئے، اب یہ 60 اور 120 روزے کون رکھ سکتا ہے؟ یہ مشقت کا کام ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ ایک انسان ایسا ہے کہ جو ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ بہت سے بزنس مین ہم نے دیکھے اور بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، کبھی یورپ جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، کبھی اس طرف پاکستان اور انڈیا کی طرف سفر کر رہے ہیں، کبھی کسی ملک جا رہے ہیں، کبھی کسی ملک جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی رخصت رکھی ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہمیشہ سفر میں ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رخصت اور یہ سہولت دی ہے۔ اور وہ سہولت کیا ہے؟ خود اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ کہ جن پر یہ روزہ رکھنا مشقت کا کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسکین کو کھانا فدیہ کیا کریں، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا، سحری اور افطار کا، یعنی 2 وقت کا کھانا وہ فدیہ دیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک ایکسیپشنل صورت کو بیان کر دیا، یعنی بوڑھے لوگ ہو گئے، دائم المرض ہو گئے، حاملہ عورت ہو گئی، دودھ پلانے والی خاتون ہو گئی، اور اس کے علاوہ وہ شخص کہ جو ہمیشہ اکثر طور پر سفر میں رہتا ہے کہ اب وہ روزوں کی قضا نہیں دے سکتا، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رخصت بیان کر دی کہ وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا وہ کھلا دیں۔ یہ ایک روزے کا بدل، ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔